السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہسن کا جو رس ہوتا ہے، لہسن کا جو جوس ہوتا ہے، لہسن جوس کہہ لیجئے، گارلک جوس کہہ لیجئے، تھوم کا رس کہہ لیجئے، اس کے فوائد میں تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ وہ قرابہ دینی طب میں بھی اس کے فائدے بہت لکھے ہیں، طب یونانی میں بھی وہ بہت لکھے ہیں، اور دیگر قانون مفرد اعضاء میں بھی اس کے فوائد بہت ہیں۔ ان بہت فوائد میں سے ایک فائدے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ویریکوز وین ہو جاتی ہیں، ویریکوز وین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پاؤں میں، خصوصاً گھٹنے کے نیچے والے ایریے میں، کچھ کو اوپر والے ایریے میں بھی رگیں نسیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ رگیں نسیں دھاگوں کی طرح یا تو بلیک دھاگا نظر آتا ہے، یا گرین دھاگے میں ہوتی ہے، یا ریڈ دھاگے میں ہوتی ہے، یا بلو دھاگے میں ہوتی ہے، چار کلر میں ہوتی ہے، یا چاروں میں سے کوئی بھی ایک کلر ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اپنے اسٹیپ پر ہے کہ کس اسٹیپ پر ہے۔ اگر ریڈ یا بلو ہے تو یہ عضلاتی ویریکوز وین ہے۔ اگر بلو دھاگے نظر آ رہے ہیں رگوں نسوں میں تو یہ اعصابی ویریکوز ہے۔ اعصابی کہاں سے آئے گا؟ دماغ سے۔ عضلاتی کہاں سے آئے گا؟ دل سے۔ اور اگر گرین ہے، یہ رگیں نسیں گرین ہے، تو یہ گلینڈ سسٹم کا ویریکوز ہے۔ ویریکوز کو صرف ایک مرض سمجھنا، ایک طریقے سے ڈیل کرنا، اس کے رنگ کو نہیں ماننا، اس کے رنگ کو نہیں پہچاننا، اور اس کو فالو اپ لے کر نہیں چلنا، پھر علاج نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں بنتا۔ اب اس میں پوری دنیا کی طرح اس کو مزاجوں کو سمجھے اور کلر کو سمجھے، تو پھر ایک ایسا کرتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بیچ کا راستہ جب اختیار کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ لہسن کا رس، تھوم کا رس، گارلک جوس، اس میں 4 لہسن کچل کے یا گرائنڈ کر کے کپڑے سے نچوڑ کے جو اس کا پانی نکلا، یہ پانی کام کرتا ہے۔ وہ جو پانی نکلا اس کو ایک چمچ میں ڈال کے چمچ سمیت چولہے پہ ہلکا سا گرم کیا، اور ویریکوز وین کے ایریے میں جہاں گچھے ہیں رگوں نسوں کے، اب وہ کسی بھی کلر کے، میں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا تاکہ تینوں مزاج والوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو اس میں کیا کریں گے؟ وہ نیم گرم کر کے مساج کریں گے۔ مساج کرتے دیکھا کہ یہ سوکھ گیا، ختم ہو گیا، ابھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر تھوڑا سا سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل لے کے، یا زیتون کا تیل پڑا ہو تو وہ لگا لیجئے، اس کی بھی 5 منٹ مساج کیجئے کہ لگے کہ وہ بھی جذب ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ٹائم لے گا مگر جلدی کرنا ہے تو ایک دن میں 3 دفعہ کیجئے، تو اس سے رگوں نسوں کا کھچاؤ، اکڑاؤ، خشکی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چیز کہاں جا رہی ہے؟ لچک دے رہا ہوں، ڈی ہائیڈریشن کو ختم کر رہا ہوں اس یونٹ کے، تو اس ایریے کی، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی بلاکیجز بھی تحلیل ہوں گی، اس کا سڑنا بھی تحلیل ہوگا، اس کے رگوں نسوں میں جو خرابی ہے وہ بھی تحلیل ہوگی، وہ جو پکر نیلی ہو رہی ہے یا کالی اور لال ہو رہی ہے یا گرین ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہوگی، تحلیل ہوگی۔ تو تحلیل ہوگی تو پیچھے پھر تازہ خون کا پریشر اس کو آگے کراس کرتا ہوا اپنے منزل مقصود پہ پہنچا کے دم لے گا اور وہ خارج ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ویریکوز وین والوں کے لیے ہے کہ بہت آسان، حجامہ کروا لیں۔ حجامہ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے۔ ایک بات بتا دوں، یا کسی بھی قسم کا حجامہ کروائیں تو کوشش کریں کہ گھر میں آ کے نمک ملے، گرم پانی سے نہا کے، صاف گرم پانی سے نہا لیں، اور جہاں جہاں حجامہ کروایا ہے وہاں 2 قطرے، 3 قطرے ترجیح دیں کہ زیتون کا تیل ہو، نہیں تو پھر سرسوں کا تیل ہو، تل کا تیل ہو، یا پھر وکس ہو، تو ایسی کوئی بھی آئنمنٹ جو ہے نا، کچھ بھی نہیں تو پیٹرولیم جیلی ہو، زیتون کے تیل کو پہلے ترجیح دے لیجئے گا، نہیں تو پھر لہسن جلا سرسوں کا تیل ہو آپ کے پاس تو ایسا کوئی سے بھی تیل 2-3 قطرے وہاں لگا لیں تاکہ وہاں کی جلن اس ایریے کی یونٹ کی جلدی ختم ہو جائے۔ تو دوسرا سورس آف ٹریٹمنٹ ویریکوز کا حجامہ ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ پھر وہی سونف لہسن کی جڑ کا جو ہم جوہر بناتے ہیں X6 کے نام سے، نارمل، اس سے بھی یہ ایریا ڈائلیوشن پیدا ہوتی ہے اور بلاکیجز کراس ہوتی ہیں اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ پریشان ہونا ہے، نہ باریک باریک نسوں کا، رگوں کا آپ نے برا حال کروانا ہے، اور نہ غیر ضروری دوائیں کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہربل آیورویدا کی قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے اس کا نمبر اکثیر 6 ہے، لہذا قانون کے مطابق، قانون مفرد اعضاء کے قانون کے مطابق، چونکہ اس کا مزاج اکثیر 6 پہ بنتا ہے، اس اعتبار سے X6 کے نام سے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا سیکنڈری آپشن بتا دیا حجامہ ہے، اور فرسٹ آپشن آپ کو بتا دیا کہ وہ لہسن کا رس نکال کے، گارلک کا جوس نکال کے آپ نے چمچ سمیت چولہے پہ ہلکا سا گرم کر کے مساج کیا۔ دن میں 3 ٹائم کریں تاکہ ایک ہفتے کے اندر، 7 دن کے اندر بندہ نارمل لائف میں آ جائے۔ ایک کچرا کبارہ ہے اس کو، جو کہ ڈیڈنس پیدا کر رہا ہے، انفیکشن پیدا کر رہا ہے، ہم نے اس کو نہیں کھیڑنا، ہم نے اس کو ڈائلوٹ کرنا ہے، پانی بنا کے آگے خارج کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا کچرا ہوتا
ہوتا ہے پتھر جیسا تو آپ سویپر کو بلاتے ہو، وہ ڈنڈا راڈ سریا مار دیتا ہے، لیکن سویپر کو نہیں بلانا ہوتا ہے تو آپ نے وہ ایسڈ ڈال دیتے ہو تو وہ ڈائلوٹ ہو کے کچرا بہہ جاتا ہے۔ تو یہاں ڈائلوشن کی کہانی ہو رہی ہے، یہ لہسن کا رس گرم کر کے لگانے سے، ٹھیک ہے۔ تو 3 راستے جو آسان ترین تھے وہ میں نے آپ کے حضور میں عرض کر دیے، اور یہ آسان ترین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ رگ و نسوں کا کوئی بھی علاج ہو رہا ہے آپ کا، اور کھچاؤ کا اور درد کا، تو ان چیزوں میں خشکی پیدا کرنے والی چیزیں بند کرنی ہے، جیسے کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، ٹھیک ہے نا، گرم مزاج والی چیزیں بند کر دیجئے تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ اور نمک ملے گرم پانی سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نہائیں، پھر صاف گرم پانی سے بھی نہانا ہے فوراً، تو معاملات جلدی مینج ہو جائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اچھے بچے ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔